السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم شیو کھیرا کی کتاب یو کین سیل سے ایک اور اقتباس پڑھتے ہیں۔ یاد رہی، یہ کتاب انگریزی زبان میں لکھی گئی ہے اور ناظرین اور ویورز کے لیے میں نے اس کا خلاصہ اردو میں کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے گی۔ تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ اقتباس۔ یاد رہی، یہ ہمارا دوسرا اقتباس ہوگا۔ تو اس اقتباس کا موضوع رہے گا کامیاب لوگوں کے اوصاف حمیدہ۔ دوستو، ہمارے ذریعے کسی کام کو سنجیدگی سے لینے کی مستقل عادت ہی دراصل ہماری کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نظریں منزل مقصود پر جم جائیں تو آپ کو کوئی رکاوٹ نظر ہی نہیں آئے گی۔ جب آپ کی نظر منزل سے ہٹنے لگتی ہے، آپ کو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آنے لگتی ہے۔ دوستو، منزل کی جانب بڑھتے ہی ہم کو بعض اوقات اپنی کوششیں ناکافی معلوم ہوتی ہے یا ہمیں کامیابی کے بارے میں مختلف شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسا ہونا فطری عمل ہے اور اس کا علاج بھی ہے، اور وہ بھی بہت آسان۔ ایک ہی کام ہمیشہ دو جذبوں کے تحت انجام دیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک عام مزدور کی مثال لیجیے۔ ایک عام مزدور کی طرح کام کرنے والا شخص صرف یہ مد نظر رکھتا ہے کہ دن کے آخر میں اسے مزدوری مل جائے۔ اس کے لیے اسے دن میں کام کرنا ہوگا۔ اسے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ جس مالک کے لیے وہ کام کرتا ہے وہ کام آخر کی سمت جا سکتی ہے۔ بس اس کے گھر کا چولہا جلتا رہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ دوسرا وہی کام پورے جذبے اور پوری لگن کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے ذہن نشین یہی رہتا ہے کہ اس کام کے کر گزرنے کے بعد میرا مقدر یقیناً بدل سکتا ہے۔ گویا یہاں ہمارے پاس دو سوچ والے انسان آ گئے، ایک پست سوچ والے اور دوسرا وہ جو بہت دور کی سوچتے ہیں۔ پست سوچ رکھنے والوں کے منصوبے بھی اور ان کے کام کرنے کا ڈھنگ بھی پستیوں میں ہی رہ جاتا ہے، جبکہ اولو العزم لوگ کام کے دوران ہی اس کام کا معیار بلند تر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا لمحہ موجود یعنی آج ہر صورت میں گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے۔ ان کا جذبہ و جوش، ان کا معیار اور ان کی ثابت قدمی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں قدر و منزلت پاتے ہیں اور دنیا میں جتنی بھی ترقی آج ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ایسے ہی کچھ فیصد لوگوں کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ کامیاب لوگوں کے 3 لازمی خصائل ہوتے ہیں۔ پہلا، ان کا رویہ۔ وہ بہت نرم رویہ رکھتے ہیں، جبکہ دماغی طور پر ایسے لوگ اور ان کے فیصلے چٹان کی طرح ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر جمے رہتے ہیں۔ مشکلات کبھی بھی ان کا راستہ روک نہیں پاتی۔ دوم، ان کا مقصد حیات واضح ہوتا ہے، منزل کو پانے کا شدید احساس اور منزل کے متعلق ان کا تعین بالکل صحیح ہوتا ہے۔ ان کی سمت پہلے سے ہی طے شدہ ہوتی ہے۔ سوم، انہیں خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہر آن جستجو رہتی ہے۔ وہ ہر صلاحیت کو ثمریاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ منزل پر پہنچ کر ہی دم لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ دوستو، کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے راستے آخر کہاں الگ الگ ہو جاتے ہیں؟ آئے معلوم کریں۔ کامیاب لوگ ان کاموں کی عادت ڈالتے ہیں جو ناکام لوگ اپنی کاہلی کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ٹھکراتے ہیں۔ مثال کے طور پر
ناکام لوگ جی توڑ محنت کرنا نہیں چاہتے، کامیاب لوگ بھی زیادہ مشقت کرنا پسند نہیں کرتے، پھر بھی وہ محنت اور مشقت میں جڑے رہتے ہیں۔ یہاں دونوں کے راستے جدا ہوتے ہیں۔ دوستو، ناکام لوگ سحر کے وقت اٹھ کر کام کے لیے نکلنا بالکل پسند نہیں کرتے، کامیاب لوگ بھی شاید ایسا کرنا پسند نہیں کرتے، مگر وہ پھر بھی صبح صادق سے لے کر شام گئے تک کام میں جڑے رہتے ہیں۔ یہ جذبہ انہیں آگے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوستو، دراصل کامیاب لوگوں میں نظم و نسق یعنی ڈسپلن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ آئیے ڈسپلن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ڈسپلن کس چڑیا کا نام ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ دوستو، ڈسپلن نام ہے ایک صالح عادت کا۔ کب کیا کام کرنا ہے تو وہ کام اسی وقت کرنے کے لیے چاق و چوبند رہنا، چاہے ہماری دلچسپی ہو یا نہ ہو۔ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے پش اور پل دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی ہمیں خود کو ٹیمپٹیشن سے روکنے کا شعوری فیصلہ لینا ہوتا ہے، تو کبھی بڑے کام کے کرنے کے لیے ہمت جٹانی پڑتی ہے اور پل کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، جیسے کہ موٹر کار کو کبھی ایکسلریٹر درکار ہے تو کبھی بریکس لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک اسی طرح زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانے کے لیے بریکس اور ایکسلریٹر دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو، آج کے اقتباس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا عظیم فارمولہ سقراط نے کیسے دیا۔ سقراط کے پاس ایک نوجوان آیا اور پوچھا کہ مجھے کامیابی کا راز جان لینا ہے۔ سقراط نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، کل دریا کنارے آنا، وہی بتاؤں گا۔ دوسری صبح سقراط اور وہ نوجوان دریا کنارے پہنچے تو سقراط نے اسے اپنے ساتھ دریا میں اتارا۔ دونوں دریا کے بیچ پہنچے تو سقراط نے نوجوان کو گردن سے پکڑا اور اسے پانی کے اندر دبوچا۔ نوجوان سخت زور لگاتا رہا تاکہ وہ پانی سے سر کو باہر نکال سکے، مگر سقراط کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ نوجوان کی سانسیں پھولنے لگی، دم گھٹنے لگا اور اسے لگا کہ شاید وہ اب مر جائے گا۔ ایسے میں سقراط نے اسے پانی سے باہر نکالا۔ نوجوان اپنی زندگی بچانے کے لیے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ٹھیک اسی وقت سقراط نے اسے پوچھا، بیٹے، جب آپ پانی میں تھے اور آپ کو لگنے لگا تھا کہ شاید دم گھٹ جانے سے آپ کی موت واقع ہوگی، تب آپ نے کس چیز کی طرف توجہ کی کہ وہ مجھے ہونا چاہیے تاکہ میں بچ سکوں؟ نوجوان نے فوراً جواب دیا، آکسیجن کی۔ سقراط نے اسے سمجھایا، بیٹا، کامیابی کا کوئی مستقل راز نہیں ہوتا۔ جب تمہیں کوئی چیز چاہیے، اگر آپ اسے اتنی شدت سے چاہنے لگو جتنی شدت سے پانی کے اندر آپ آکسیجن چاہنے لگے تھے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس چیز کے حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ تو دوستو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزار سکے، زندگی کی تمام تر سہولیات اسے میسر ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانی ہے اور پوری لگن اور ایمانداری کے ساتھ بغیر تھکے اس کام کو سر انجام دینا ہوگا جس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ بس اسی کے ذریعے ہماری آمدنی بھی بڑھ سکتی ہے، روزگار بھی چل سکتا ہے اور ذہنی آسودگی بھی میسر آ سکتی ہے اور اپنے جذبوں کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ آج اس اقتباس میں ہم نے جن بھی نکات کی بات کی، آئیے ان کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کریں تاکہ ہم بھی کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ تو دوستو، آج کی یہ پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دوستوں کے ساتھ اس کنٹینٹ کو
شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور اقتباس کے ساتھ اسی کتاب سے جس کا نام ہے وی کین سیل ریٹن بائی شیو خیر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ و ناصر۔